خدا سے ملاقات ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم بلا جھجک اپنی ہر بات شیئر کر لیتے ہیں۔ کبھی دکھی ہوں تو اس کی ملاقات ہمیں راحت دے دیتی ہے۔ اس کے ساتھ کی گئی گفتگو اور گپ شپ کچھ پلوں کے لیے ہی صحیح مگر دکھوں سے نجات کا سبب ضرور بن جاتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملاقات کا خوشگوار نتیجہ ہے۔ تو سوچو، اگر یہی ملاقات رب ذوالجلال سے ہو جائے تو معاملات کس ڈگر پر ہوں گے؟ انسان بلا کا ناشکرا اور خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا، خدا نے نماز کا حکم دیا تاکہ انسان اللہ سے ملاقات کر سکے، مگر ہم انسان نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں پریشانیوں سے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ جس کو بھول گئے ہو اس کے پاس چلے جاؤ، رحمت آوازیں دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ میرے ساتھ بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، نماز کا عادی نہیں مگر دعا کرتا ہوں کہ اللہ 5 وقت کی نماز کا عادی بنا دے اور پابند کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے معمولات سے تھک جاتا ہوں، اکتا جاتا ہوں، تھکن ہونے لگتی ہے، عجیب طرح کے وسوسے اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ ملنا چاہ رہا ہے۔ کیا ہوا اگر بہت گناہ گار ہوں، مگر وہ تو رحیم ہے، اسی کا بندہ ہوں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میں مصیبت میں ہوں تو وہ مجھ سے مل کر مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ میں پھر مسجد چلا جاتا ہوں، مگر تب جاتا ہوں جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے۔ وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسی نماز نصیب ہوتی ہے کہ آنکھوں کے پیالے آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ شرمندگی اور احساس جرم کی وجہ سے سر جھکا ہوتا ہے۔ روتے روتے نماز ادا کرتا ہوں، پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو تب بھی رو رو کر معافی مانگ رہا ہوتا ہوں، کیا میرے مالک تھک گیا ہوں، سکون دے دے۔ پھر جانے کتنی ہی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دعا قبول ہو گئی اور سکون میرے جسم میں منتقل ہو رہا ہے۔ وہموں کے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت اور باقی سب کچھ آسان اور بہترین لگنے لگتا ہے۔ میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ جب جب ہارتا ہوں تو وہ اپنے پاس بلا کر مجھے جیت تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا جی لے اپنی زندگی، اور کہتا ہے بس ایک بات یاد رکھنا، میرا شریک کسی کو مت ٹھہرانا، باقی تمہارا سب کچھ میرے ذمے ہے، تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، خوش رکھوں گا۔ اور میں کس قدر قسمت والا ہوں کہ میں یاد رکھوں یا نہ رکھوں وہ مجھے پھر بھی یاد رکھتا ہے اور اپنے پاس بلاتا ہے، اور ایسی یادگار ملاقات ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ بس میں اپنے دل کی تمام باتیں بلا جھجک کہہ دیتا ہوں اور وہ مسئلے حل کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اور میرا سب سے بہترین تعلق تو ہے بھی اسی رب کے ساتھ جو ہے مجھے پالنے والا، مشکلات کو ٹالنے والا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اپنے پاس بلا کر میرے بدن سے پریشانیوں کا سارا بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ جب تو نے کہا تھا الستُ بربکم، تو میری روح بھی وہاں موجود تھی، اس نے بھی کہا تھا ہاں مالک تو میرا رب ہے، لیکن یہاں آ کر تجھے بھلا دیا، لیکن پھر بھی تو نے ہمیں یاد رکھا، تو نے ہمیں نہیں بھلایا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہمیں یہی یاد کروانے کے لیے کہ میرے بندو وہ وقت یاد کرو جب تو نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہم نے یہاں آ کے تجھے بلا دیا، لیکن تو نے پھر بھی یاد رکھا۔ تو یہ سارا کچھ تیرے کرم سے ہے۔ آج بھی
تو جتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن پھر بھی تو ہر رات اپنے بندے کو پکارتا ہے، میرے بندے آ جا، مجھ سے بخشش طلب کر لے، مجھ سے نعمت طلب کر لے، مجھ سے رزق طلب کر لے۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار، سیاہ کار، بد کردار، تیری بارگاہ سے استغفار کا طلبگار، میرے مولا مجھے معاف فرما، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری زندگیوں کو بہتر فرما، اس پاکستان پر رحم و کرم فرما، یہاں انقلاب کا سویرا جلد سے جلد طلوع فرما، یہاں کے جو محکوم لوگ ہیں ان کی آسانیاں فرما، کہ میرے مالک اگر تو چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، لیکن تو خود کہتا ہے کہ جو میرے بندوں کا حقوق لیتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میرے مالک تو کرم فرما دے، کرم فرما دے میرے مولا، کرم فرما دے۔